सलमान साहब, आपका भुट्टो से ذاتی طور پہ شاید نہ رہا ہو کوئی لفظ، لیکن جب وہ بھٹو صاحب آئے تھے تو بڑا ایک پرجوش سا، جیسا فیض صاحب نے آپ نے مضمون میں لکھا کہ سوشلزم کی کوئی بات کر رہا ہے، تو میں پڑھ رہا تھا طارق علی کی کتاب جو انہوں نے اپنی اسٹریٹ فائٹنگ ایئرز لکھی ہے آکسفورڈ میں، بھٹو سے ملاقات. تو انہوں نے بھٹو سے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی تم یہ جو ہے تم اسلامک سوشلزم جب شروع کر رہے ہو تو تم ایک طرح سے ملاؤں کو گھسیٹ رہے ہو. ملا تم سے یہ کہتا رہے گا کہ تمہارا اسلام ناکافی ہے، اور اس طرح تم سوشلزم اور اسلام کے بیچ میں گر جاؤ گے. لیکن وہ ایسا کچھ حسین سا امتزاج ایک اس زمانے میں بھٹو صاحب لے کے آئے تھے تو جیسا لگ رہا تھا کہ سارے جو ہے ہمارے مسائل اس میں ایک دم ایک طرح سے حل ہو جائیں گے. اور بعض دفعہ یہ بھی لگتا ہے ہم کو کہ بھائی یہ جو دنیایں ہیں الگ الگ، منٹو کی دنیا الگ ہے، فیض صاحب کی دنیا الگ ہے، اور ساتر کی دنیا الگ ہے، اور بابا بلے شاہ کی دنیا الگ ہے. ان ساری دنیاؤں کو ہم ملا دیں تو کیا اچھا بڑا حسین سا ایک امتزاج بن جائے گا احتجاج کا اور سماج کو بدلنے کا. تو اس لحاظ سے میں پوچھ رہا تھا بھٹو صاحب کا عروج اور زوال جو ہم نے دیکھا. میں معافی چاہتا ہوں، میں وہ طارق علی تو خیر پولیٹیکلی بہت ایکٹیو، اور ہمارے کالج میں پڑھتے تھے، ہمارے دوستوں میں سے، تو ان کو تو خیر پالیٹکس میں بہت انٹرسٹ ہے، لیکن میری اتنی کوئی بصیرت یا اتنا ویژن نہیں ہے سیاست میں کہ میں بھٹو صاحب کے بارے میں بات کر سکوں. میں تو اس طرح سوچتا نہیں ہوں. دراصل میں دیکھیں سماج بدلنا جو ہے وہ میرے پاس میں تو نہیں ہے، اور وہ ایک اور دنیا ہے، وہ ایک اور کسینو ہے، ایک اور گیمبلنگ ورلڈ ہے. وہ پاور کی بروکنگ ہے، پاور کی گیمز ہیں ساری. اس میں یہ جو سوشلزم، اسلام، یہ ساری یا ہندوتا یا فلانا، یہ سب امیجز ہیں، یہ آپ کے کلیکٹیو انکانشس کو چھیڑتے ہیں، ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، انہیں میڈنس کریٹ کرتے ہیں، ایک موب سائیکالوجی کریٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ مل کے کوئی آگے کی چیز کرتے ہیں. یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، بھٹو صاحب کے بس میں نہیں ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو کوئی موزے تونگ وغیرہ کی گیم ہے کہ وہ پیزنٹس میں جاتا ہے، پیزنٹس کا ریولوشن لے کے آتا ہے. وہ تو پورے گراس روٹ سے شروع ہوتی ہے چیز. کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پاور میں آنا یا اس طرح آنا، وہ تو پاور گیمز، وہ تو وہی ہیرارکی ہے، وہی چیزیں ہیں. وہ شکلیں بدل کے آتی رہیں گی آپ کے پاس. تو کبھی بھٹو آ جائے گا، کبھی جنرل ضیاء آ جائے گا، کبھی وہ آ جائے گا، اس طرح چلے گا. اسینشل چینج کوئی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بہت بڑا کام کرنا پڑتا ہے، بہت ہی اور گیم ہے وہ. میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، کیونکہ اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، میرا کوئی سیاست میں میں بہت دلچسپی رہی ہے اپنی زندگی میں، بہت پرانی اب بھی ہے، لیکن ویسی نہیں ہے کہ جیسے میں ایکٹیولی اس میں کر سکوں کوئی کام، یعنی کہ ایکٹیولی. باقی تو ہوتا ہی رہتا ہے، چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں ہم دوسرے سے بھی، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم سٹیزن بھی تو ہیں نا، آخر کہیں رہ رہے ہیں کسی شہر میں، کسی سسٹم میں. تو وہ سسٹم کے اندر ہی ہم تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ لوپ ہول کہیں نظر آئے تو پلے ود دا سسٹم، کہ اس سے تھوڑا اس کو سبورٹ کرتے رہیں. میری ملاقات ہوئی یاک دریدہ صاحب سے، جو کہ پوسٹ ماڈرنزم کے بڑے یعنی گاڈ سمجھے جاتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں. وہ بھی ایکسیڈنٹلی میری ان سے ملاقات ہو گئی کہ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ناروے میں ایک ہوٹل تھا، تو اس میں وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ نیچے اتر رہے تھے تو میں بھی نیچے اتر رہا تھا لابی میں. میں سامنے سے آ رہا تھا، وہ دوسری سیڑھیوں سے آ رہے تھے. تو میں نے انہیں پہچان لیا اور میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، اور میں نے آپ کی فلاں کتاب پڑھی اور یہ وہ فلاں. تو اس نے کہا میں واک کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو. تو میں اس کے ساتھ چل پڑا. تو وہ تو بھائی گاڈ تھا، تو میں نے اس سے کیا بات کرنی تھی. تو وہ خود ہی مجھ سے پوچھنے لگا کیا کرتے ہو، کیا ہے، کیوں ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ ہم گپ شپ لگاتے چلتے. تو وہ مجھے کہتا ہے، میں نے کہا اس طرح میں کچھ لکھتا ہوں.
تو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا دیکھو آرٹ جو ہے نا وہ گیم ہے ساری, ان سب چیزوں کا یعنی ایک اس میں سے نکلنے کا طریقہ ہے, یا یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا یہ سارے امیجز جو ہیں یہ ختم ہو جانے چاہیے, یہ پاور امیجز جو ہیں, اور جس طرح کے بھی جھنڈے فوجیں یہ وہ کلٹس اور سب بکواس, یہ پاور امیجز نکالو ان کو. تو میں ان کو کہتا رہا کہ جی بڑا مشکل ہے, انسان کی اپنے مسائل ہیں, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک مسائل ہیں اس کے, وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. نہیں وہ کہتا نہیں بھائی یہ وہ ہوتا رہا. تو آخر میں اس نے میرے تقریباً کان میں کہا, اور بڑا وسپر کر کے کہا کہ دی لینگویج آف پاور مسٹ بی ریپلیسڈ بائی دی لینگویج آف آرٹ. تو میرا تو یکدم اس نے میری ویژن کھول دیا, پورا ذہن کھول دیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو لینگویج آپ بولیں یا لینگویج جو کریٹ کرتے ہیں آپ, وہ آرٹ کی لینگویج کریٹ, پاور کی لینگویج نہیں. اس کو ڈپاور کریں, تو لوگوں کو ڈپاور کریں, الفاظ کو ڈپاور کریں, مطلب اتھارٹی کو ڈپاور کریں. یہ آرٹ کا کام ہے, وہ آرٹ یہی کرتا ہے.